بھائی علی حسین شاہ جی، ایک عجیب سا ٹاپک شروع ہو گیا، سرکار کا صدقہ، ذہن میں کچھ تھا، بات چلتے چلتے کہیں آ گئے۔ میں تھوڑی سی پیچھے والی بات کو ربط کے لیے آپ کے لیے میں دہرانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہماری روحوں نے کچھ قبول کیا تھا، ایک دن تھا جسے کہتے ہیں یوم الست۔ بسم اللہ۔ اس دن ہماری روحوں کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس نے کہا میرے بارے کیا خیال ہے؟ ہم سب نے کہا تو حق۔ پھر اس نے کہا اب میں کچھ اور دکھانے لگا ہوں، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا جب تو حق ہے تو پھر جس کا تو کہے وہ بھی حق ہے۔ مہربانی، بات قبولیت پہ، بسم اللہ، قبولیت پہ شادی چل رہی تھی، میں بسم اللہ یا الہی، لیکن میں وہ قبولیت کی بات سمجھانے کے لیے جو ہم قبول کر کے آئے تھے، میں ہماری زندگیوں میں ہونے والے ایک مرحلے پہ ان کو جگا رہا تھا۔ میں نے کہا جب نکاح ہوتا ہے، سیغے پڑھنے والا بچے اور بچی سے نام بما والد کے نام حق مہر کے ساتھ 3 دفعہ پوچھتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دونوں کہتے ہیں ہاں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سوچ کے قبول کہا کرو، جس کو قبول کرتے ہیں پھر وہاں رولے نہیں ہوتے۔ یہی میں بات کر رہا تھا آپ کے آتے آتے۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ، مہربانی، جس کو قبول، بہت شکریہ، جس کو قبول کرتے ہیں پھر مسئلے نہیں ہوتے۔ بھائی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد او جی میں نے تو ایک عذاب ہی اپنی گردن میں ڈال دیا، نا تو کہہ بیٹھا ہے، تو کہہ بیٹھی ہے قبول ہے، بھلا کوئی عذاب بھی قبول کرتا ہے؟ ارے یار، مہربانی 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 بھائی، بہت شکریہ۔ کبھی کوئی عذاب بھی قبول کرتا ہے؟ نا، خبردار میرے ملت کی کوئی بچی یا کوئی بچہ عذاب نہ کہے ایک دوسرے کو، عذاب نہیں ہو، جیسے بھی ہو دل میں علی تو رکھتے ہو نا۔ بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دل میں علی کی محبت رکھنے والے عذاب تو نہیں ہوتے۔ اور یقین کرنا، جب تک گھروں میں سکون نہیں آئے گا، مسئلے ختم نہیں ہوں گے، تمہارا روحانی سفر نہیں شروع ہوگا۔ پھر 2024 کا محرم، پھر 2025 کا محرم، پھر 2026 کا محرم، اسی طرح محرم پہ محرم، مجلس پہ مجلس سنتے جاؤ گے، سن سن کے سن ہو جاؤ گے۔ مجھے قسم ہے اس مقدس ممبر کی، حضور بہت شکریہ، اس مقدس ممبر کی قسم ہے، ہم دنیا میں ان معاملات کے لیے نہیں آئے۔ میں 11ویں لال ولایت کا فرمان پڑھ رہا تھا، فرمایا ہمارے چاہنے والے زندگی میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کیوں؟ غور و فکر سے بڑی عبادت ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یقین ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، گھر کے مسئلے اتنے ہیں، ہم تو علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، علم والا شہنشاہ، اے رولا موقع۔ مہربانی مہربانی، ورنہ اتنی کربلا سننے کے بعد ہم علم کے نیچے کھڑے ہو کے کہتے علم والا شہنشاہ مہدی کا وفادار بنا۔ سوچ ہی نہیں گئی، یقین ہے یا علی یا علی یا علی مدد۔ ہمارے پاس ہمارے پاس بسم اللہ، ہمارے پاس غور و فکر کا ٹائم ہی نہیں۔
رات کو سوتے ہیں یہی سوچ کے سوتے ہیں سارا دن اسی طرح ہی گزر گیا. تو نے کھانا اچھا نہیں بنایا, شکر پڑھ تجھے ان کا صدقہ مل گیا. پتہ نہیں علی حسین شاہ جی آج میرا یہاں روک کیوں مڑ گیا. کھانا اچھا نہیں, مرچیں زیادہ, پانی زیادہ ہو یار, شکر پر. 4 انگلیوں کو نیچے پتہ ہی نہیں, اس سے نیچے پتہ ہی نہیں آ کیا رہا ہے, یہ تو سب کچھ ہضم کرتا ہے. شکر پڑھ. روٹی دانا قربانی دے کے ولایت علی قبول کر کے تجھ پہ قربان ہوا ہے. مہربانی مہربانی حیدری, مہربانی حضور, مہربانی یار, مہربانی حضور. روٹی ٹھیک نہیں, کھانا ٹھیک نہیں, کپڑے ٹھیک نہیں, نہ شکر پڑھ. شکر پڑھتا جا, خیر پڑھتی جائے گی. ورنہ سارا دن سوچتا رہے گا آج یہ بات ہوئی تھی, دیکھو شام کو جاؤں گا تو کیا بات ہوگی, کل آؤں گا تو کیا بات ہوگی. یہ ذہن میں سوچ علی والے کے نہ ہو. سوچ یہ ہو باہر نکل رہا ہوں, وہ آنے والا اچانک آئے گا, اگر آ گیا تو کعبے ملاقات ہوگی. مہربانی یار, مہربانی یار, بہت شکریہ حضور. آج بڑا گہرا جملہ میں آپ کو دے گا, یقین جانی ہم ان معاملات میں پڑ گئے جو ہمارے ہے ہی نہیں. ہمارے معاملات کچھ اور تھے. ہم دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھے نا, ہمارا ٹاپک یہی ہوتا ہے اکثر گھر کے معاملات, نہ کسی کو نہ بتا, پہلے تو بات نکلنے ہی نہ دے. بیگم کو کہے اور بیگم شوہر کو کہے ہم نے صرف جینا ہے تو امام کے انتظار میں. مہربانی مہربانی. بچوں پہ بڑا اثر پڑے گا, کیونکہ شاہ جی میرے سے لندن کسی نے اہل بیت ٹی وی پہ پوچھا, شاہ جی بچوں کو تربیت کرنی ہے کیا سکھائیں, کیسے سکھائیں. میں نے کہا بچے عقل سے نہیں نقل سے سیکھتے ہیں. مہربانی مہربانی. گھر کے ماحول کمال بناؤ, کیونکہ قبول قبول کہہ چکے ہو نا. اتنا بہترین ماحول بناؤ, چھوٹی چھوٹی بات آ بھی جائے مسکرا دو, کچھ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد بھی تو معافی دینی ہے نا. جب جنازہ اٹھے گا, میت اٹھے گی, پھر بھی تو معافی دینی ہے نا. کیا فائدہ کہ مرنے کے بعد معافی دیں, زندگی میں کیوں نہ دے دیں. حضور میں بہت اہم نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا, تمہیدی گفتگو تھی, بہت شکریہ آپ نے غور فرمایا. کوشش کرو تمہاری گفتگو کا مرکز امام ہونا چاہیے. گھر آؤ, گھر والی سے پوچھو سنا سارا دن کیسا گزرا, وہ پوچھے تیرا سارا دن کیسا گزرا. بچی کو کہنا چاہیے, میری بیٹیاں بھی اوپر میری بہنیں سن رہی ہیں بیٹھ کے, ان کو کہنا چاہیے الحمدللہ میں نے آج آٹا بھی اللہم قل ولی کل پڑھ کے گوندا ہے. بہت شکریہ, مہربانی. مہربانی حیدری. میں نے تو آج پیاز بھی درود پڑھ کے کاٹا ہے. میں نے ڈوئی بھی ناد علی پڑھ کے چلائی ہے. اچھا یہ بتائیے ساری چیزیں تو نے کیوں کی؟ کہا اس لیے کی ہماری زبان غیبت کے لیے نہیں بنی ہے, درود کے لیے بنی ہے. اللہ کرے کسی تک بات پہنچ جائے یار. بہت شکریہ لاہور. کا اور معاملہ اس میں ایک گہرا اور چھپا ہے. اگر جسم کے اندر ایک 2 روپے کی گولی کھانے کے بعد طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو درود والا لنگر کھلا کے عاشق پن کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟
اچھا یہ بتا، آج ماشاءاللہ گھر میں بہت زبردست صفائی کی ہے، بہت کمال، اور میں نے اس لیے کی ہے، امام نے اچانک آنا ہے۔ الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا۔ آج اپنے گھر میں نے بڑی خوبصورت صفائی کی، اور الحمدللہ میں روز ایسے کروں گی، صرف اس وجہ سے میرے امام نے اچانک آنا ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ وہ میرے گھر آئے ہیں۔ اچھا یہ بتا میری بچیاں، اتنا شعور الحمدللہ آپ میں آنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اب مرد سوال کر سکتے ہیں، یہ بتا اتنے سارے شیعہ ہیں، سب نے امام کی تیاری کی ہے، کیا امام وہ ایک وقت میں سب کے گھر آئیں گے؟ عورت کو کہنا چاہیے، قائم ہے حسین کا بیٹا، قائم ہے علی کا بیٹا، قائم ہے محمد کا بیٹا۔ وہ کہے گا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن علی کا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی، تو نے مثال کیوں دی؟ کہے گی اصل میں تو نے پڑھا ہے، غور نہیں کیا۔ علی اسے کہتے ہیں جب 40 بندے دعوت دیں، ایک وقت میں علی ہر جگہ ہو۔ باتوں میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں مہربانی باتوں میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر کے جا رہا ہوں، سنبھالتے جاؤ۔ کہ اس کا بیٹا ہے جو ایک وقت میں 40 کے ساتھ وعدہ کر کے 40 گھروں میں موجود تھے، تو اگر وہ ایک وقت میں 40 گھروں میں آ سکتے ہیں تو کیا 4 کروڑ شیعوں نے بلانے کا انتظام کیا ہے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ اچھا ہاں ایک بندہ بھی میرے سے کہہ رہا تھا تم ہر جگہ یہ ذوالجنائن نکالتے ہو، تو آج کے بعد میں ان کو بتاؤں گا۔ شاہ جی میں بات میں بات پہنچاتا جا، ہاں آج کے بعد تیری بات کے بعد میں ان کو بتاؤں گا، اللہ کا یہ نمائندہ، اللہ کا یہ مظہر، علی کل شین قدیر کا ایک خوبصورت زمین پہ نظارہ اتنا طاقتور ہے، یہ ذوالجنائن نکلتی ہی اس کے لیے ہے۔ یقین جانیے میری قوم کو صرف وارے پڑھنے والوں نے صرف اور صرف باتیں سنا کے، داد لے کے، لفافے لے کے، یا علی مدد کہہ کے جانا مناسب سمجھا۔ قسم اس ممبر کی علی حسین شاہ، یہ ممبر سجایا ہی چلی گیا تھا، یہاں سے ہور تیار ہونے تھے۔ یہ سلام بہت شکریہ۔ اپنے سجدے میں نشانوں مولا اگر بتا دو مجھ کو، مرتضی لے کے تجھے پہلے کدھر جائے گا۔ سوچتا ہوں کہ شراب حب رجال کیوں کیسے، سوچتا ہوں کہ شراب ادھر آ جائے رجال کیوں کیسے، ارے ساغر چشم کو دو دور سے بھا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ جائے گا، آپ نے اتنا پیارا شعر پڑھا ہے کہ اگلے مصرے پہ ہماری تجسس بڑھ گئی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، اور کون جائے گا، اور کون جائے گا، اور کون جائے گا؟ یہی ممبر کا حق ہے۔ یہ بھی سناؤ کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ مہربانی یار، بہت شکریہ حضور، تھوڑا سا یہ بھی بتاؤ نا، یہ بچے میرے کیا لے کے جائیں گے، یہ ملت کے جوان، یہ بچے بچیاں کیا لے کے جائیں گے؟ صرف یہ لے کے جائیں گے کہ بھائی یہ کریم گھرانہ ہے، یہ ہمیں جنت دیتا ہے؟ نہیں، ان کو جنت کا لالچی نہ بناؤ،
ان کو لالچ سے باہر نکالو. ان کو نہ بتاؤ کہ نماز پڑھو گے جنت، روزہ رکھو گے جنت، مجلس پہ جاؤ گے جنت. ان کو نہ بتاؤ یہ جنت شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں. ان کو بہلول سناؤ، شیعہ وہ ہیں جو جنت بانٹتے ہیں. مہربانی مہربانی کیوں سناتے ہو ان کو؟ ان کو لالچی نہ بناؤ، عاشق بناؤ. جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. جاؤ ممبر پہ کھڑا ہوں، مہربانی ممبر پہ کھڑا ہوں. کربلا میں لالچیوں کو چھٹی ہے. جو چاہیے لے لو چلے جاؤ، جو چاہیے لے لو چلے جاؤ. کربلا تجھے کون چاہیے؟ کا عاشق. کربلا عاشقوں کی تعریف کیا ہے؟ تھوڑا بتا تو صحیح. کہ عاشق غلام ہوتے ہیں. کربلا غلام کسے کہتے ہیں؟ کہ غلام وہ ہوتے جن کی اپنی مرضی نہ ہو. مہربانی بڑی آرام سے میں آپ کی خدمت میں بات پہنچا گیا. مہربانی حضور، بہت شکریہ. غلام وہ ہیں جن کی اپنی مرضی نہ ہو. میں نے کہا کربلا جن کی اپنی مرضی نہ ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ لکھنا لوہے دل پہ لاہور والو. کربلا کہتی ہے، وہ کہتے ہیں لبیک. مہربانی ذاکر صاحب، بہت شکریہ ذاکر صاحب، داد دینے کا شکریہ. غلام وہ ہیں جو کہتے ہیں لبیک. بچے پوچھیں گے، سید آیا ممبر پہ سمجھا کے چلا گیا، لبیک کہتے ہیں. لبیک کا مطلب نہیں سمجھایا. بیٹا تم صبح جاتے ہو نا اسکول، سر رول کال لگاتے ہیں، اٹینڈنس شیٹ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، نام لے کے فلاں بچہ، آپ کہتے ہو یس سر. یہ ہے لبیک. مہربانی تاکہ یہ بھی سمجھ آئے نا، ہمارا مستقبل ہے. بچوں یہ بیٹا یہ ہے لبیک. سر نے تمہارا نام پکارا، تم نے کہا میں حاضر. بچوں کبھی بھی تم نے نہیں کہا ہوگا کہ سر میں نے آپ کو کہا ہے لبیک، ذرا یہ تو بتا تو دے گا کیا؟ کہنے لگے سید انکل اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیں پہلے تھوڑا شفقت کر کے علم دے رہے، پھر بھی کہیں دے گا کیا؟ جب دنیا کو پتہ چل گیا نا آل محمد کا ہم پہ کرم کتنا ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ لبیک والا وہ نہیں ہوتا جو علم کے نیچے کھڑے ہو کے منتیں مانتا رہے. نچوڑ کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر کے جا رہا ہوں. چلو شاہ جی ایک چھوٹا سا واقعہ میرے سامنے آ گیا، بڑا کمال واقعہ ہے. 11ویں لال ولایت کا دور ہے. درود پڑھو سردار کی مقدس بارگاہ میں. میں ایک انوکھی چیز سنا کے جا رہا ہوں. انوکھی چیز ہے، لاہور والوں سنبھالنا. زمانے کا محمد تشریف فرما، خود ساختہ ایک بدبخت ہے جو اس دور میں تخت پہ بیٹھا ہے، کیونکہ خدا ساختہ کی قدر نہیں ہے نا. بڑی بات ہے، خود ساختہ اور خدا ساختہ پہ آپ نے غور فرمایا. خدا ساختہ کی قدر نہیں ہے. ذاکر صاحب اس کو اس کے کاتب نے، نصرانی ہے علی شاہ جی، نصرانی ہے، اس نے اس کو کہا مہربانی کر، بچوں کی چھوٹے دو ہیں، خوشی کرنا چاہتا ہوں، فرزند رسول تو بلا دے. اس نے سرکار کی خدمت میں پیغام، فرزند رسول میرا کاتب ہے، نام ہے انوش، ہے نصرانی، اس کے بچوں کی خوشی ہے، اس کا دل ہے فرزند رسول تشریف لائیں. شفقت فرمائیں تو تشریف لے جائیں. مسکرا کے فرماتے ہیں ہم ضرور جائیں گے. ہاں امتیاز، ہم ضرور جائیں گے. بڑا اہم واقعہ ہے لاہور والوں. یہی سمجھ آ گیا میرے آنے کا مقصد پورا. اب تک کی تمہیدی گفتگو کی کچھ نہ کچھ حقیقت آپ تک پہنچا پاؤں. ہم ضرور جائیں گے، اس کے کہنے پہ نہیں، راز اور ہے. فرزند رسول نے تیاری کی،
सवारी पे बैठना पसंद फरमाया। सवारी ने अमर मान के ज़माने के मोहम्मद को जीन दी। दस्तारे विलायत तो इमामत ज़ेबे तन करके फौज का मालिक है। चलो लाहौर वालों, एक छोटा सा तोहफा मैं और देता हूँ। पीर अली हुसैन शाह जी सरकार का लक़ब है अस्करी। असल शहजादे का इसमें मुक़द्दस है पाक हसन, इस घर का दूसरा हसन, लक़ब अस्करी है। अक्सर से पूछा ये जी अस्करी का मतलब क्या है ज़ाकिर साहब? अक्सर लोगों ने कहा सरकार महल्ला अस्कर में रहते थे। जैसे कोई नजफ़ चला जाए वापस तशरीफ़ ले आए, वो नजफ़ी कहलवाता है। ऐसे है। कहने लगे जी ये सरकार महल्ला अस्कर में रहते इस वजह से अस्करी है। सिर्फ ये नहीं, बात कोई और है। एक दिन, बस एक लम्हे में बात सुनाता हूँ, वापस आता हूँ वाक़े की तरफ। एक दिन, इसके पीछे भी कोई राज है इसलिए सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपके ज़हनों तक बात पहुँचे, आपकी अमानत है। एक दिन हजूर खुदा साख्ता को खुद साख्ता ने अपनी फ़ौज का मुआयना कराने के लिए बुलाया, चबूतरे पे ले गया। एक 1000 का अली हुसैन शाह जी दस्ता है, दस्ते के आगे एक झंडा लेके आगे आगे शख्स है, चबूतरे पे मौला को लेके ये खड़ा है। अगला बंदा सलामी दे के अलम या इसको झंडा ही कहें, झंडे को चबूतरे पे लगा के चल पड़ता है। सुबह से शाम हो गई, मेहदी बलोच, सुबह से शाम हो गई, सरकार खड़े रहे, इतने झंडे लग गए। मुस्करा के फरमाते हैं कोई फौज रह गई है तो वो भी बुला। ये रोब जमाने के लिए कहता फर्जंदे रसूल ये कोई थोड़े झंडे हैं, इतनी फौज। मुस्करा के फरमाते हैं सारा दिन तूने दिखाई, एक लम्हा मेरी भी देख। सरकार इधर तो आपकी तो कोई फौज है ही नहीं। मुस्करा के फरमाते तुझे क्या पता अर्श पे रहने वालों का मिजाज क्या है। मेहरबानी लाहौर, सरकार ने अंगुश्त इमामत दराज फरमाई, फौज ही फौज इसको नजर आई। सब कह रहे हैं लब्बैक महदी का बाबा लब्बैक। इतनी बड़ी तादाद की फौज देखकर ये गिरा और बेहोश हो गया। दुनिया ने कहा तू अस्करी नहीं, ये अस्करी है। तब से सरकार का लक़ब पड़ा, ये अस्करी है। बात मैंने इसलिए सुनाई, कोशिश करो मजालिस में आके वो चीज़ वसूल करो जो तुम्हें देने के लिए इमाम ज़माना बुलाता है। कोशिश करो उस मकाम पे आओ जहां तुम्हें इमाम देखना चाहता है, वरना अस्करी के बेटे को फौज की कमी नहीं है। मेहरबानी, शहजादे को फौज की कमी नहीं है क्योंकि वो है ही अस्करी का बेटा। भी शुक्रिया, वो बात रह न जाए। सरकार ने फरमाया हम जाएंगे। सवारी पे सवार हुए फर्जंदे रसूल। ये इंतज़ार में था। हजूर पादरी घर बैठे हैं, चूँकि नसरानी है, पादरी घर बैठे हैं। किताब शिया है, कोई ईसाई बैठे उसका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। मैं अली वालों से मुखातिब हूँ। हो सकता है ना बाद में कोई ईसाई का ये कैसी सैयद बात कर गया। पादरी घर बैठे हैं, अनोश नसरानी फर्जंद रसूल के इंतज़ार में है। इसने बाहर बंदा खड़ा किया कि जिस वक्त सवारी आए मुझे बताना। जो ही सवारी के आने का इसको बताया गया, अली हुसैन शाह इसने पादरी छोड़ दिए, गले में है लटकी हुई इंजील। अरब का रिवाज था, हमारे मुसलमान माशाअल्लाह अपने गले में कुरान लटकाते थे। भाई जहाँ वक्त मिला मौका मिला कुरान खोल के पढ़ते थे।
ثواب کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ شجی ایک بڑی کمال بات ہے، کسی دن یاد کرائیے گا، اسی قرآن کے حوالے سے ایک بندے سے بات ہوئی، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی، اس کا ایک ٹکڑا سناؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ اچھا، گلے میں انجیل لٹکی ہے، پادریوں کے ساتھ بیٹھے، اس کو اطلاع ملی، پادری چھوڑ دیے، دوڑتے دوڑتے سرکار کے استقبال کو باہر گیا، فرزند رسول، فرزند رسول، آپ خیر سے آ گئے، آپ نے شفقت فرمائی، بڑا احسان فرمایا۔ دیکھ کے کہتے کیا فخر عیسیٰ ہے؟ اللہ اکبر، کیا فخر عیسیٰ ہے؟ اس نے شاہ جی سرکار کے قدموں کا بوسہ دیا ہے۔ کتاب کی ضمانت میری، عقیدہ ویسے آپ کو پتہ میں نے زندگی میں 18.5 سال تو ہو گئے مجھے خطاب کرتے کرتے، الحمدللہ میں شیعہ قوم کا کانا بھی نہیں ہوں، لفافے لینے والا نہیں ہوں۔ یہ میرے امام کا میرے اوپر خاص احسان ہے، کیونکہ میرے پاس علی قیمتی ہے جو پیسوں میں نہیں بکتا۔ مہربانی 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 مہربانی، ایمان سے بتاؤ علی بکنے والی چیز کا نام ہے؟ بھئی میں اتنی دور سے آیا ہوں، بھئی میں کہاں دور سے آیا ہوں، احسان لگانے آیا ہوں، میں گاڑی کا پیٹرول لگا کے آیا، شکر پڑھوں میں، انہوں نے مجھے گھوڑی دے دی، میں اتنا سفر کر کے، میرا کوئی سفر ہے؟ اپنے کام کے لیے میں کہاں کہاں چلا جاتا ہوں، بچوں کا کوئی خوش کرنا ہو بچوں کو دور دور لے جا، حسین کے لیے میں آ ہی نہیں سکتا۔ علی بھائی بہت بڑا المیہ ہے، یقین کیجئے، اللہ کرے سمجھ آ جائے قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ اپنے حبیب کی زبان سے، زمان مہدی مخاطب ہو کے کہتے اللہ کی آیتوں کو سستے داموں نہ بیچو۔ یقین کیجئے، مہربانی، نہ داد کی ضرورت، نہ لفافے کی ضرورت، نہ شہرت کی ضرورت، صرف ایک ضرورت ہے، میرے خون پہ قرض ہے، اپنے گھر کی بات بتانا، یہی درد لے کے نکلتا ہوں۔ لو جی سنبھالو، حضور اس نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ دیکھو سواری ہو یہاں تقریباً یہی ہوتی ہے نا، سوار خیر سے اوپر بیٹھتا ہے، قدم نیچے ہوتے ہیں، میرے گلے میں کوئی چیز لٹکی ہو، لاہور والوں میں جھکوں گا تو صحیح نا، بوسہ لینا ہو قدموں کا، جھکوں گا تو صحیح نا، مجھے نہیں پتا مقام انجیل وہاں کیا تھا۔ اچھا، آپ کے امام نے یہاں ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لاہور والوں سرکار فرماتے ہیں حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، یقین کیجئے، حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی ہے۔ سرکار کے آگے آگے چل رہا نصرانی، فرزند رسول کو لے کے آیا، سواری سے آقا اترے، اتر کے آقا کو آگے آگے لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا گھر تیرا تھا تو آگے چلتا نا، کہا نہیں ان کے آگے نہیں چلا جاتا۔ زمانی میں بات کر کے بہت شکریہ لاہور والا، مہربانی پہنچانے کا شکریہ۔ آگے اس نے جا کے سرکار کو، پادری علیحدہ بیٹھے تھے، اس نے کسی اونچے مقام پہ بٹھایا، ہاتھ باندھ کے کہتے فرزند رسول میں زحمت نہ دیتا آپ کو، پتہ نہیں کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور تھا، ورنہ تکلیف نہ دیتا، مجھے اچھا نہیں لگا آپ جیسی ہستی کو گھر بلاؤں، تکلیف دے نہیں ہے نا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آپ نے قدم رنجم فرمائے مجھے معاف کیجئے گا، مسکرا کے فرماتے ہیں کیا بات ہے اس نصرانی کی جس نے ہمیں تھوڑا سا پہچان لیا۔
پیر علی شاہ اگلا جملہ کمال ہے جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی، بات لبیک والی تھی، یاد ہے نا؟ مہربانی لاہور والو، ہوا کیا؟ اس نے اپنے 2 بچے جن کی خوشی اس نے کی سامنے سرکار کے لے آیا، سرکار یہ 2 بچے ہیں جن کی میں خوشی کر رہا ہوں، جن کے لیے آپ کو زحمت دی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ایک بچ جائے گا ایک مر جائے گا۔ علی حسین مجھے شہنشاہ یقین جانی میرے بڑے بھائی ہو، بلکہ سارے میرے لیے قابل احترام ہو، یقین جانیے میں اگلے جملے پہ کئی دن سوچتا رہا۔ پادری کونیاں مار کے کہتے ہیں کیسا بد شکونی والا سلسلہ شروع کیا تو نے؟ ایسا بھلے کوئی مہمان ہوتے ہیں جو گھر آ کے کہیں ایک بچ جائے گا ایک مر جائے گا، مسکرا کے پادریوں کو نہیں امام کو دیکھ کے کہتے ہیں آقا وہ بچنا چاہیے جو آپ کا ہو، جو آپ کا نہ ہو وہ مر جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مہربانی لاہور مہربانی لاہور، اللہ اکبر۔ شاہ جی بڑی بات ہے، مہربانی بھائی لکے ممبر بڑی بات کرتے ہیں۔ مہربانی کوئی تھوڑی سی لبیک کی حقیقت سمجھ آئی؟ ایسے بادشاہ نے نہیں فرمایا، خدا نے اس نصرانی کو ہماری تھوڑی سی معرفت عطا کی۔ اگلا کہہ رہے باپ ہو کے جو آپ کا ہے تو وہ زندہ رہے۔ حضور معاملہ اور ہے، مذہب اور ہے۔ بڑے بڑے پادری بیٹھ کے کہتے ہیں کیسی بدشکونی والی خوشی کے موقع پہ بات کروا دی تو نے؟ کبھی کوئی کسی کی خوشی پہ بھی ایسی بات کرتا ہے؟ اس نے انہیں نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا ہی بات۔ مہربانی جو 14 عالیوں میں فرق سمجھے وہ پھر اس میں ہی کوئی فرق ہے۔ مہربانی بہت شکریہ حضور، مہربانی بھئی سبحان اللہ، یہ ہے لبیک کا معنی۔ ہم ہوتے نا، ہم میں سے کوئی ہوتا مولا ہے یوں تو نہ کرے نا، آپ جو کہیں گے وہ مان لیتا ہے، سرکار یوں تو نہ کہے نا، بڑی مشکل سے بچے ملے، منتیں مان کے بچے۔ شاہ جی یہ ہے امام زمانہ کے لشکر کے ناصر کا معیار، یہ ہے حقیقی لبیک کا معیار۔ یہ نہیں ادھر سے لبیک یا حسین پیچھے سے مجھے کیا دو گے؟ نا یہ لبیک کی توہین ہے۔ شاہ جی میں ایک چھوٹی سی بھائی جی میں ایک بات کرتا ہوں، مہربانی حضور، یہ ممبر بنایا اس لیے گیا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا یہ میرے واجب الاحترام اکثر زیارت ہو جائے، چلو میں یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کی مثال دے دیتا ہوں، اکثر ملاقات ہوتی ہے، مہربانی فرماتے تشریف لے آتے ہیں، ان کی مہربانیاں شفقتیں میرے اوپر بہت ہیں۔ کیسے؟ یہ میرے حق میں دعا کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، میرے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، خیال کرنا وہ ساڈا ہے، اور خیال کرنا انہوں کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ ساڈا ہے۔ مجھے کسی ذریعے سے مجھے کہتے ہیں گھبرانا میں ہوں، انہوں نے مجھے کہا سید یہ کام تو کر، میں نے فوراً ان سے کہا دو گے کیا؟ پورے مجمع نے مجھے کھڑے ہو کے کہا کچھ تو خدا کا خوف کر، اس کے احسان تو دیکھ۔ ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے، مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا تھا شاید سمجھ آ جائے۔ مہربانی علی شاہ جی اس کے احسان تو دیکھ، اس کی مہربانیاں تو دیکھ، اس کی شفقتیں تو دیکھ، وہ تیرا کتنا بڑا خیر خواہ، اگر کام بتا دیا تو کہتا دے گا کیا؟ نہیں، اس کا شکریہ ادا کر، تیرا شکریہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اللہ کرے لبیک کے معیار کی ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ پھر قبر میں 9 آیتیں ہیں کاش کاش کاش، کاش میں کر لیتا، کاش میں پھر لوٹ آیا جاتا۔ جب کاش آ جائے نا معاملہ ختم،
आओ शाकिर बनना सीखो। वैसे भी शिया शाकिर होता है, शिया शुक्र वाला होता है, शिकवे वाला नहीं होता। राजी रहा करो खुदा की तकसीम पे। तुम सबसे बड़े कमाल लोग हो, जिनकी दुनिया भी कमाल, जिनकी आखिरत भी कमाल है। वो तुम ही हो जिनके साथ ये दुनिया में है, कब्र में भी आएंगे, कब्र पे भी बात कबूल की थी, बस इसी कबूल पे ही मुख्तसर करते हैं। आ जाओ, ज़हन बेदार है? बिस्मिल्लाह। कबूल कबूल कबूल। हमने भी अलस्त में इन्हें कबूल किया था। तो क्या ख्याल है, कबूल करने वाले को इनकी रज़ा पे राज़ी रहना है ना? चलो मैं मुख्तसर सा एक जुमला अर्ज़ करके बात को निचोड़ के तौर पे आपके खिदमत में पेश करता हूँ। बिरादर मोहतरम आ गए, बात बड़ी कीमती है। इसी 11वें शहनशाह से पूछा गया, आका मुहिब और शिया में फ़र्क क्या है? ज़मान मेहदी गौर फरमाना यार, सरकार मुहिब और शिया में फ़र्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी। लाहौर वालों, शिया वही है जो इनकी हर रज़ा पे राज़ी है। इसलिए ये परेशानियाँ, ये मसले, इनके अंबार लेके ना फिरे करो, इनकी रज़ा पे राज़ी रहना सीखो। मेहनत करो, ये अता करते रहेंगे, जितना दे उतना काफ़ी। ये नहीं उसके घर ये है, उसके घर वो है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, नहीं। हर वक्त दिल को थपकी दे के कहा करो, मेरे पास जो है मैं उस पर राज़ी, और कुछ ना हो ये तो है ना। मेहरबानी। इंशाअल्लाह तुम्हारा ही मुस्तकबिल बड़ा कमाल है। झटका दिया करो अंदर बैठे नफ्स को, जब तुम्हें उकसाए ना, इनको क्या करो ना, खबरदार मुझे ना उकसा, मैं किसी का गुलाम हूँ। क्योंकि ऐलान पीर अली हुसैन शाह जी, ऐलान विलायत की हकीकत के पीछे, लफ्ज़ मौला की हकीकत के पीछे जो हुक्म है वो है उसने तुम्हें इसका गुलाम बनाया। नहीं, शायद मैं बंदों को नहीं समझा सका। पूछा गया था, सरकार एहसान फरमाइए, ये जो गुलामी का मयार आपकी तरफ से हमें हुक्म आया को मिसाल दीजिए। सरकार फरमाते तेरे घर बकरी है, मौला है, क्या करता है? मौला दिल करे पानी पिलाऊं, दिल करे छाँव में बांधूं, दिल करे चारा डालूं, दिल करे भूखा रखूं, दिल करे बच्चे को कुछ दूं, दिल करे बच्चा ज़िबा कर दूं, दिल करे बकरी बेच दूं। सरकार ने फरमाया ये बता, कभी बकरी ने तुझसे कहा ये तू क्यों करता है? सरकार ये क्यों कहेगी मेरे से कुछ, मैं बकरी का मालिक हूं। फरमाया यही है विलायत, जैसे तू बकरी का मालिक है हम तेरे मालिक हैं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। ज़रूर कहा करो व अज्जल फरजा आले मुहम्मद या व अज्जल फरजाहुम। ये ग़ैबत में हुक्म है। मासूम फरमाते जो इस तरह कहेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इमाम को देख ना ले। पढ़ो जरा मिल के दरूद सरदार की बारगाह में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लो शाह जी, मैं बस 2 मिसरों में अपनी तकरीर का आज का इख्तिताम करता हूँ। 2-4 जुमले मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ।
عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سلیقے سے، نقیب منبر لکھیے گا یہ شعر، کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، کوئی مہربانی کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ یقین جانیے موالیان حیدر کرار بہترین پیکج رکھتے ہیں دنیا میں بھی، یہ کریم خاندان قبر میں بھی قبر پہ بھی، کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی قبر پہ، صرف علی والوں کے لیے گارنٹی ہے، گھبراؤ نہ، تم مرتے تھوڑا ہو، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو، تم تو منتقل ہوتے ہو، منتقل ہوتے ہو تو کہا جاتا ہے اسمع افہم، بھلا مردے کو تو نہیں کہا جاتا سن اور سن۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور۔ انشاءاللہ قبروں پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ کتنا بہترین پیکج ہے، قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، اٹھ اللہ کے امر سے میں آ گیا، پاؤں کی مارے گا ٹھوکر، قبر پھٹ جائے گی، پھٹتے ہی سونے والا کھڑا ہو جائے گا، مرنے والا نہیں، غور نہیں فرمایا، مہربانی مہربانی، سونے والا۔ یہی کہتے ہو نا موت تو علی سے ملاقات کا بہانہ ہے، ارے ملاقات سونے کے بعد اٹھائے جانے پہ ہوتی ہے نا۔ اچھا اسی من میں بس ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، دعائیں آپ کی مکتب کی ساری کمال ہیں علی والو، لیکن ساری دعاؤں میں ایک دعا با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، بادشاہ معظم فرماتے سرکار فرماتے ہیں کہ جو مہربانی حجل فرج آل محمد، بہت شکریہ، سرکار فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، خصوصاً نماز صبح کے بعد، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بس اگلا منظر ایک منٹ کا دیکھ لو لاہور والوں، میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ بات بھول نہ جائے۔ پیر علی حسین شاہ جی یہ احسان نہیں تو کیا ہے، یہ محسن نہیں کرے گا تو کون کرے گا، محسن ہی اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کہے گا سرکار میری قبر پہ، فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو کماتا میرے انتظار میں تھا، تو بچوں کی پرورش میرے لیے کرتا تھا، تو بازار چلتے وقت آنکھیں بچاتا تھا، تجھے یاد ہے نا تو کہتا تھا جھوٹی ہو گئیں انہیں دیکھ لیا جس کا حکم نہیں، جھوٹی ہو گئی تو اس کو کیسے دیکھیں گے۔ پیغام ہے جوان بچے بچیاں، مہربانی، تو آنکھیں بچاتا تھا، پاکیزہ رکھتا تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، تو نماز پڑھتا تھا، خدا سے کہتا تھا پروردگار میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا۔ سرکار فرمائیں گے سارا کچھ تو میرے لیے کرتا تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ اٹھ اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی۔ لاہور والوں جوانوں، یہ آپ کو میں دعوت فکر بیٹا دے کے جا رہا ہوں، تلوار جو آئے گی اس پہ نام بماولدیت لکھا ہوگا۔ سرکار اے میرا نام میرے پیو دے نام ہے، فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ ہائے ہائے، ایک منظر صرف ایک لمحے کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش، بڑا ضروری ہے۔ نقیب منبر بندہ کھڑے ہو کے پیر علی شاہ جی دائیں بائیں ایک لمحے کے لیے ضرور دیکھے گا، سرکار وہ کہاں چلے گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے، میرا بیٹا کہاں، میرا باپ کہاں، میرا بھائی کہاں، میرے ماموں نانا تائے چاچے وہ کہاں چلے گئے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہے۔ وہ دو عہد کا تحفہ ہے، وہ آپ کو
خدمت میں پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہچانو اپنے کو جو بڑا کریم ہے. کوشش کیا کرو شکر پہ زندگی گزارو. پھر بھی کوئی زندگی میں مسئلہ آ جائے، سرگوشی کرتے ہوئے رات کو مولا سے کہا کرو، مولا تو سلطان ہے، تیرے ہوتے ہوئے بھلا کس کو کہوں، لوگ تو مذاق اڑا. بہت شکریہ. سادات نے آج کی مجلس کا عنوان علی اکبر دیا ہے. ہائے ہائے، بڑا دکھ ہے تیرے زمانے کے امام کو اپنے پورے گھر کے اجڑنے کا. کیسے نہ دکھ ہو جس کے معصوم کو وہ تیر مارا جائے جو سفاک دشمن کو مارا جاتا ہے. کیوں نہ دکھ ہو جس کے شہزادے کو وہ تیر مارا جائے، وہ نیزہ مارا جائے. پتہ نہیں کتنا ظلم کیا ہے امت اشقیاء نے. کوشش کیا کرو لاہور والو، میری بچیاں، میرے بھائی، میرے دوست، امام زمانہ کو پرسہ ضرور دیا کرو. کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. 4 ہستیوں کا پیار ہے علی اکبر سے. مہربانی. پہلی ہستی وہ جس نے اکبر کے قدموں کے نشان لگوائے تھے. اکبر کے حصے کی بہن جاتے جاتے کہہ گئی اکبر میں مر جاؤں گی اور کچھ نہیں، اپنے قدموں کے نشان تو لگا جانا. بڑا پیار ہے علی اکبر سے. سادات آپ نے ایک موضوع ایسا دیا ہے، میں اشاروں میں ہی گزروں گا، شاید میں حقیقت نہ پڑھ سکوں، میری ہمت نہیں. ایک یہ ہستی ہے، ایک وہ ہستی ہے جس نے اکبر دنیا میں آنے کے بعد شام والی کو دے دیا تھا. 10 محرم کی شب ہے. صرف ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں. سرکار عباس علمدار نے سارے شہزادوں کو کہا جاؤ ایک ودا اپنی اپنی ماؤں سے کر لو. حکم ملا، سرکار علی اکبر تشریف لے آئے. اماں مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے. آ کے دیکھتے رہے اماں عبادت مکمل کرے تو میں اماں سے ملوں. جناب فضا آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے عبادت مکمل کر کے تسبیح پکڑی. جو ہی تسبیح پکڑی جناب فضا آواز دے کے کہتی ہے بی بی اکبر کی آج آخری رات ہے. بی بی اکبر وہ سامنے کھڑا ہے. شہزادی نے جلدی جلدی اکبر کو اپنے زانوں پہ سلایا. بالوں میں ہاتھ ایسے مارا جیسے کنگھی شاجی پھیری جاتی ہے. ہاتھ مار کے کہتی اکبر میری ایک حسرت ہے، مجھے ماں تو بلانا. تیسری ہستی مولا حسین پاک خود ہے. شاہ جی ان کی محبت کا اندازہ شیعہ قوم نہیں لگائے گی تو کون لگائیں گے؟ جب امام حسین کا سر نیزے پہ ہے نا شاہ جی، پیر علی حسین شاہ، دل پھٹتا ہے. یقین کیجئے نیزے پہ سر ہے نا، سامنے علی اکبر کا سر ہے. حسین کے سر کو موڑنا نہیں پڑتا. جہاں جہاں اکبر کا سر مڑتا ہے حسین کا سر مڑتا ہے. خود اندازہ لگاؤ کتنے میں پیار ہے علی اکبر سے. چوتھی ہستی ہے شام والی شہزادی، جس نے برقعے میں، پردے میں، نقاب کے ساتھ اکبر پالا ہے. بس سرکار اکبر گئے. شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، بھائیوں نے بھی پڑھنا ہے. ایک ٹکڑا میرا دل ہے میں لاہور والوں کو سنا جاؤں. بیٹیاں بابا آپ کے حصے کی بات کرنے لگا. امام حسین لے کے آئے سرکار علی اکبر کو. اجازت ملی وہ بھی نہیں بتا سکتا، کیسے پہنچے وہ بھی نہیں بتا سکتا، حسین کیسے پہنچے وہ بھی نہیں بتا سکتا. سرکار جب لے کے آئے نا، خیام میں آ کے اکبر کو لٹایا. لٹا کے بیبیوں نے حلقہ بنایا. واہ اکبر واہ غربت، واہ جوان، سر میں خاک ہے. بیبیاں گریہ کر رہی ہیں. امام حسین نے بیبیوں میں طائرانہ نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے فرماتے اماں فضا اکبر کے ماں نظر نہیں آ رہی. اماں فضا ذرا اکبر کی ماں کو تو بلا کے لانا، اس کو بتا اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے. جناب فضا روایت کرتی ہے میں جو ہی خیمے میں گئی، میری بچیاں یہ آپ کے لیے جملہ ہے بابا، میں جو ہی خیمے میں گئی میں نے دیکھا اکبر کی ماں کبھی بیٹھتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی آگ کے خیام کے پردے کو پکڑتی ہیں، پھر بیٹھتی ہیں، پھر کھڑی ہوتی ہیں. جناب فضا نے کہا بی بی
اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے، بی بی اکبر کو مل لیجئے۔ رو کے کہتی اما فضا